یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آپ کو معلوم ہے اگر کہا جاتا ہے اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگوں میں سب آتے ہیں، ساری دنیا کے انسان۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس میں سب آ گئے، ساری دنیا کے انسان۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کیا کرو، کثیرا بہت زیادہ، کثیرا بہت زیادہ، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح پڑھا کرو، تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی پاکی بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، صبح بھی شام بھی، ہر وقت۔ جیسے محاورہ ہے نا، شب و روز، دن رات۔ تو اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر یہ فرض ہے، اور کرنا بھی چاہیے، چونکہ پروردگار عالم مالک و خالق ہے، لاکھوں نعمتیں اس نے بنائی ہیں ہمارے لیے، ہمیں پیدا کیا، ایک خوبصورت انسان بنایا، تندرستی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، ایمان کی دولت دی، اسلام کی نعمت دی، قرآن کی عظمت ہم کو عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عطا فرمائی۔ اس کی نعمتوں کو تو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ہمارا ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا ذکر کرے اور اس کا شکر کرے۔ تو ذکر جو ہے نا، یہ آسان عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم قرآن پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی پڑھ سکے، کوئی نہ پڑھ سکے۔ اگر کسی سے کہا جائے روزے رکھتے رہو، ہو سکتا ہے کوئی رکھ سکے نہ رکھ سکے۔ کسی سے کہا جائے روز تہجد پڑھا کرو، تہجد رات کو اٹھ کے اگر کوئی پڑھے نہ پڑھے۔ ذکر جو ہے یہ بہت آسان عبادت ہے، اور ہر جگہ پر ہو سکتی ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ چاہے تسبیح پڑھیے، چاہے اللہ پہلا کلمہ پڑھیے، چاہے استغفار پڑھیے، چاہے درود شریف پڑھیے، چاہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیے، چاہے دل سے اللہ کا ذکر کریے، چاہے زبان سے اللہ کا ذکر کریے، کیسے بھی۔ کچھ نہیں تو کہیے پروردگار تیرا کرم ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رب العالمین میں تو اس قابل ہی نہ تھا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انسان اپنی بے کسی اور بے بسی کو یاد کرے، محتاج ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پروردگار عالم نے کیا کیا اس کو عطا فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کو یاد کریے، 10 سال پہلے کی زندگی، 20 سال پہلے کی زندگی، کوئی اگر 50 سال کا ہے تو 30-40 سال پہلے کی زندگی کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو۔ 14-15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی، بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی۔ 12-13 سال میں لڑکی بالغ ہو گئی، نماز فرض ہو گئی۔ لڑکا 13-14 سال میں بالغ ہو گیا، نماز فرض ہو گئی۔ ایسے تو میرے خیال میں 2-4% ہوتے ہوں گے جو بالغ ہونے سے لے کے اور ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ اپنی قضا نمازوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو۔ پروردگار تو بڑا رحیم و کریم ہے۔
تو ذکر کرنے کا طریقہ کوئی مقرر نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، گھر میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، دکان پہ بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، کارخانے میں ہیں تو بھی اللہ کا ذکر، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، کورٹ میں ہیں، کہیں پہ دفتر میں ہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر، کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر. کوئی مقرر نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو کر کے بیٹھ کے پڑھو. نماز کو جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہاتھ لگائیں گے قرآن کو، تو وضو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر بغیر دیکھے آپ قل اللہ شریف پڑھیں گے تو وضو ہونا ضروری نہیں ہے. جب قرآن شریف کو ہاتھ میں لیں گے تو وضو ہونا ضروری ہے. ہاں، پاک ہونا ضروری ہے، بس بڑی ناپاکی نہ ہو. تو اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان عمل ہے. اور اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکراً کثیراً، کثیراً، بہت زیادہ. جیسے انسان کی دولت ہوتی ہے نا، 1,00,000 روپے ہو جائے وہ چاہتا ہے 2,00,000 ہو جائے، کسی کے پاس 10 روپے ہیں وہ چاہتا ہے 20 روپے ہو جائے، کسی کی چھوٹا گھر ہے وہ چاہتا ہے بڑا گھر ہو جائے، زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے. تو جیسے دنیاوی معاملوں میں انسان سوچتا ہے نا زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو جتنا تمہارا دل گواہی دے کہ ہاں واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، زیادہ آپ کا دل گواہی دے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیاء کرام، وہ تو کسی وقت ذکر سے غافل ہوتے ہی نہیں تھے. ہر وقت اللہ کا ذکر رہتا تھا. تو یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے. یہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. یہ سب کے لیے، عورتوں، مردوں، بالغ بچوں، بالغ لڑکیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے فرض ہے. ذکراً کثیراً. اور ذکر جو ہے نا، یہ تو روحانی غذا ہے. جیسے انسان کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے نا، آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی چاہیے، کھانا چاہیے، چاول چاہیے، اگر بیمار ہیں دوا چاہیے، سردی ہے تو ڈرائی فروٹ چاہیے، گرمی ہے تو ٹھنڈے پھل چاہیے، رس چاہیے، جوس چاہیے. یہ تو غذا ہے نا ہماری. جیسے انسان کی جسم کی غذا ہے، ایسے روح کی بھی تو غذا ہے. تو ذکر ہے روح کی غذا، اور کھانا پینا ہے ہمارے جسم کی غذا. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، تو آپ کی روح مر جائے گی، مردہ ہو جائے گی، بے حس ہو جائے گی. اور وہی کیفیت آج موجود ہے کہ دین کے کام کی طرف لوگ آتے ہی نہیں، لگتے ہی نہیں. قرآن شریف پڑھنے کی طرف توجہ ہوتی ہی نہیں. نماز کی پابندی، جماعت سے پابندی، مسجدوں میں آنا، قرآن شریف کو پابندی سے پڑھنا یا دین کی باتیں کرنا، کسی کی توجہ ادھر آتی ہی نہیں، دنیا داری میں لگی ہوئی ہے بس. تو روح نہ مردہ ہو گئی. اور بالکل آپ چھوڑ دیں گے تو بالکل ہی مر جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ گناہ کرتے رہیں گے نا، تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا. جب روح مر گئی نا تو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا. جیسے انسان زندہ ہے، اگر پھانس بھی چبھ جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے، اگر سوئی چبھ جائے گی تکلیف ہوگی، چوٹ لگ جائے گی تکلیف ہوگی. اور کوئی انسان مردہ ہو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ سوئی کی جگہ سوا گھسڑ دیں، کچھ نہیں ہونے کا. تو روح جب مردہ ہو گئی نا، تو اب نہ نماز پڑھنے کا دل چاہے گا، نہ قرآن کا دل چاہے گا. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو افسوس بھی نہیں ہونے کا، دکھ بھی نہیں ہونے کا. آج کل بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ سود بیاز کا کاروبار کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، بولی والی لاٹری کا کاروبار کرتے ہیں.
چونکہ وہ روح مر گئی نا، اب وہ احساس نہیں ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں، اب یہ احساس ہی نہیں رہا، بالکل مر گئی۔ تو ذکر اس کے لیے ضروری ہے، جیسے مسلمانوں، انسانوں، آپ کو جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی روٹی کی ضرورت ہے، اسی طرح آپ کے روح کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو ذکر کی ضرورت ہے۔ جب ذکر آپ کریں گے آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ کا ایمان زندہ رہے گا، آپ کے اسلام میں جان آئے گی، آپ کے اندر ایمانی طاقت آئے گی، روحانی طاقت آئے گی، حوصلہ بڑھے گا، اللہ پر توکل کا آپ کے اوپر زیادہ یقین ہو جائے گا۔ دوزخ کے نام سے پھر آپ لرزنے لگیں گے، جنت کے نام سے پھر آپ خوش ہونے لگیں گے، اور جب روح مر گئی تو آپ کے سامنے ایک جہنم نہیں 10 جہنم کا نام لے دو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو جو بھی ذکر ہو وَسَبِّحُوهُ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ۔ اب یہ زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ تمہارے دل میں گواہی ہونی چاہیے کہ میں نے زیادہ ذکر کیا 24 گھنٹے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، بزرگان دین، بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سے لوگ بزرگان دین ایسے تھے کہ رات بھر اللہ کا ذکر کیا، رات بھر اللہ کی عبادت کری، اور صبح کہتے تھے پروردگار میں نے بہت کوشش کی کہ تیری شان کے بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل میں عبادت کر سکوں، رب العالمین میں نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ۔ اور رات بھر عبادت کر رہے ہیں پھر بھی توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کسی بزرگ کے حال میں کہ وہ کبھی روٹی کھاتے ہی نہیں تھے، وہ ستو گھول کے پی لیا کرتے تھے، بس ستو گھولا ذرا سا پی لیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ روٹی نہیں کھاتے، چاول نہیں کھاتے؟ کہنے لگے روٹی کھانے میں، چاول کھانے میں 10 منٹ ضائع ہو جاتے، میں گھول کے پی لیتا ہوں 2 منٹ میں، میرے 10 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے بچ جاتے، میں اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہوں۔ تو جیسے ہم دنیا میں اپنے پیسے بچا کے رکھتے ہیں نا، خرچہ بچا کے رکھتے ہیں، تو اللہ والے لوگ منٹوں کو اور سیکنڈوں کو اللہ کے ذکر کے لیے بچا کے رکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کا ذکر کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ، اس کی پاکی بیان کرو، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں، نہ اس میں کوئی کمی، نہ اس کے بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کمی، وہ خالق و مالک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تعریف، اللہ پاک ہے۔ ایک ہوتی ہے تعریف حمد سے، اللہ کی تعریف، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، انسان بنائے، پیڑ بنائے، پودے بنائے، پتھر بنائے، ہیرے جواہرات بنائے، اللہ کی تعریف ہے۔ ایک یہ تعریف ہے، ایک یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جیسا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، تو اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ تو اگر آپ اس کے عیبوں سے پاکی بیان کریں گے تو سبحان اللہ، اور اس کی تعریفات کو بیان کریں گے تو الحمدللہ، ہے دونوں اللہ کی تعریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور کافی لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، کہ حضور نے فرمایا پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں حمد بھی آ گئی اور تسبیح سبحان اللہ بھی آ گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا یہ دو جو کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، بچہ پڑھ سکتا ہے، عورتیں پڑھ سکتی ہیں،
ان پڑھ لوگ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو یہ دو کلمے بڑے پیارے لگتے ہیں، بہت ہی حبیب ہے، محبوب ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت میں جو انصاف کا ترازو رکھا جائے گا اس میں یہ بہت بھاری ہے۔ جب تمہارا یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آخرت میں نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اور نامہ اعمال انصاف کے ترازو میں رکھا جائے گا، تو جدھر کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اسی کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب نیکی والے ترازو کے پلڑے میں جب یہ اللہ کے دو کلمے رکھے ہوں گے تو اسی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی روایت۔ تو ذکر کریں آپ اور اس کی حمد بھی بیان کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، جیسے اس میں ہے نا اذا جاء نصر اللہ کی صورت میں آخر میں ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فسبح سبحان اللہ، بحمد ربک الحمدللہ، واستغفرہ استغفر اللہ، انہ کان توابا، بے شک اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے، آپ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ، اس میں سب الفاظ آ گئے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفرہ و اتوب الیہ۔ تو کتنا آسان ہے، اللہ کے ذکر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ایک اور بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے جس میں یہ کہا جائے، اگر میں یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہے حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ جو آپ سے بات بتائی جا رہی ہے یہ رسول اللہ کی فرمائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی فرمائی ہوئی ہے، زبان مبارک اللہ کے رسول کی ہے، الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ فرمان اللہ کا ہے، یہ حدیث بہت اعلیٰ درجے کی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کم فضیلت ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، میرے نام لے کر اس کے ہونٹ ہلتے ہیں تو میں اس بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ ہونٹ ہلتے ہیں یعنی زور سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، ہلکے ہلکے آپ کے ہونٹ ہل جائیں بہت ہے، برابر والے کو آواز بھی نہ آئے کوئی نہیں، کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے آپ نہیں پڑھ سکتے زور سے، تو اگر ہلکے سے ہونٹ بھی ہل جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور کیا چاہیے؟ اور بندے کو چاہیے ہی کیا؟
حدیث شریف ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس سے زیادہ اور بندے کو چاہیے کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا مقام ہے، ذکر کا بہت بڑی عظمت ہے۔ اور جب اولیاء اللہ کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی ملے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی، ان کے بعد اولیاء اللہ کی زندگی، سارا وقت اللہ کے ذکر میں لگا دیا اور دوسروں کو بھی ذکر بتایا۔ جب اللہ کے ولیوں کے پاس کوئی آتا تھا، ساری عمر تو وہ ذکر میں لگے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی بتاتے تھے۔ اس سے روحانیت بڑھ جاتی ہے، روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت خواجہ محمد باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل سے تشریف لائے۔ کابل میں پیدائش ہوئی، کابل سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے۔ اللہ کے ولی اپنے آپ نہیں جاتے کہیں، ساری دنیا میں اللہ کے ولی ہے، ساری دنیا میں ان کا فیضان ہے، وہ اپنے آپ نہیں جاتے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حکم سے ہی جاتے ہیں۔ ان کا اللہ کا رابطہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑا مستحکم ہوتا ہے۔ ان کے اندر وہ ہوتے انسان ہیں، لیکن ان کے اندر روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گویا وہ باقی باللہ اور فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ مادرزاد ولی تھے۔ بچپن سے اللہ کے ذکر، اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، راتوں کو جاگنا۔ جب جوان تھے راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، بے چین رہتے تھے اللہ اللہ کے اندر۔ ان کی والدہ دعا کرتی تھی، پروردگار میرے بچے کی بے چینی، بے قراری دیکھی نہیں جاتی، رب العالمین اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے یا مجھے اٹھا لے، مجھے بچے کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی۔ خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ایسے انسان کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے جو پکانے والا بے وضو ہو۔ بے وضو انسان کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، وضو بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، اگر نان بائی ہے یا باورچی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، باوضو ہے، تو فرماتے تھے کہ اس کا کھانا پکا ہوا کھانے میں راحت ہے۔ اور اگر کوئی بے وضو اور بغیر ذکر کرنے والا کھانا پکا دیتا ہے، اس کے کھانے کے بعد ہمارے دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اور روحانی جو ہماری چشمے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ الگ وقت ان کی نگاہ میں اللہ نے بڑی تاثیر دی تھی، جس پہ نظر ڈال دیا کرتے تھے، ان کی نظر ایسی اللہ نے رکھی تھی۔ اور وہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے ولیوں کا سب کا یہی مقام ہوتا ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھیے نا، جیسے دنیاوی طور سے آج کل کے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کبھی ایکس رے مشین تو آپ کراتے ہوں گے، ایکس رے کراتے ہوں گے، کبھی الٹرا ساؤنڈ کراتے ہوں گے، سی ٹی اسکین کراتے ہوں گے، کبھی دانت والے کے پاس جاتے ہوں گے، دانت کا ایکس رے کراتے ہوں گے، کبھی لیزر آپریشن کراتے ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس میں کوئی چیر پھاڑ تھوڑی کرنی پڑتی ہے، یہ تو ریز ہے نا، شعاعیں ہیں، یہ تو شعاعیں ہیں۔ ایک مشین سے شعاع نکلتی ہے، آپ کپڑے پہن کے کھڑے رہیے، مشین کے آگے کھڑے ہو جائیے، وہ ایکس رے کر کے آپ کے اندر کی نسوں تک کا فوٹو نکال دے گا۔ کیا چیز ہے یہ تو شعاعیں ہیں نا۔ اللہ والوں کی نظر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان کی تاثیر کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی جو روحانیت ہے، ان کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ وہ بولتے ہیں تو اللہ کا فرمایا ہوا بولتے ہیں،
وہ کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، سوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، ان کی نظر میں وہ تاثیر ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ امریکہ جایا کرتے تھے، بہت دور جایا کرتے تھے امریکہ، پہلے تو ہوائی جہاز سیدھا جاتا بھی نہیں تھا، اب تو چلا جاتا ہے 18-20 گھنٹے میں ہوائی جہاز پہنچ جاتا ہے امریکہ میں، اب تو فلائٹ پہنچنے لگی ہے۔ لیکن جب جہاز اڑتا ہے نا، جب آسمانوں پر ہوتا ہے، 30-40 ہزار فٹ کے بلندی پر ہوتا ہے اور میلوں میلوں ہزاروں میل دور ہوتا ہے، تب بھی ایئرپورٹ سے جو راڈار سسٹم ہے نا، اس کا جو کنیکشن ہے نا جہاز کا ایئرپورٹ سے لگا رہتا ہے۔ راڈار سسٹم ختم نہیں ہوتا اس کا۔ آپ جب موبائل سے بیٹھ کے بات کر رہے، جیسے ہی آپ نے نمبر ملایا ویسے ہی آپ کے وہاں پر مل گیا، چلو مل گیا، پھر آواز بھی آنے لگی، کتنے ہی دور آپ فون کر لیجئے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ لگا کہ روحانیت تو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز فیل ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز فیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شان ہی ان کی الگ ہے۔ تو جو اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہی ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو فیضان رہا دہلی کے اندر، جبکہ اکبر کی حکومت تھی، جبکہ جہانگیر کی حکومت تھی، جبکہ دین الہی چل رہا تھا، جس وقت اسلام کو ایک بڑا خطرہ آ گیا تھا، بظاہر، باطن میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن بظاہر خطرہ آ گیا تھا۔ تو اللہ کے ذکر سے واقعی بہت بڑی طاقت ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔